کل کے سبق کے حوالے سے دو باتیں باقی تھی۔ ان میں سے ایک تو یعنی مکمل قرآن کی تفسیر کے دوران ہی ہمارے کام آئے گی، وہ یہ کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ جو ہم نے کل پڑھی ہے، یہ صورت یہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں سے مراد یہ ہے، اس کے علماء مختلف انداز میں مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں۔ وہ مکی صورتیں ہیں، چاہے ان کا نزول مدینہ میں ہوا یا مکہ میں ہوا یا مکہ سے باہر یا مکہ کے جوار میں، ان کا نزول جہاں کہیں بھی ہوا ہو، اگر وہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو ان کو مکی صورتیں کہیں گے، اور جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد میں نازل ہوئیں، چاہے وہ مدینہ میں اتری ہیں یا پھر مکہ میں یا مدینہ کے قرب و جوار میں یا مدینہ سے باہر، یعنی وہ جہاں بھی اتری ہیں لیکن اتری ہجرت کے بعد ہیں، تو ان کو مدنی صورتیں کہیں گے، اور یہ اس کی صحیح تفسیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا، آمین کا مطلب ہے استجب۔ اس کو آمین یہ اسم فعل ہے، یعنی ظاہری طور پر تو یہ اسم ہے لیکن معنی یہ فعل کا دیتا ہے، اور فعل یہ ہے استجب، اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور آمین کی فضیلت کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، یعنی جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق آ گئی، یعنی فرشتوں اور ان بندے کی آمین مل گئی، تو اس بندے کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کا شمار السبع الطول یعنی 7 لمبی صورتوں میں اس کا شمار کیا گیا۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت وہ سورہ بقرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع فهو حبر، جس نے 7 بڑی صورتوں کو لے لیا، یعنی ان کا علم حاصل کر لیا، ان کو سمجھ لیا اور اچھے انداز سے پڑھ لیا، تو یہ بندہ بہت بڑا عالم ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ قبرستان کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ گھر قبرستان کی مانند ہے، لہذا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اگر کوئی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا گھر قبرستان نہیں ہے، لیکن جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا اس کا گھر ایسے کہ جیسے وہ کوئی قبرستان ہو۔ اور فرمایا شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی۔
اور اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں جادو یا جنات کا کوئی اثر ہے تو اس گھر میں 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس گھر سے جادو کا اثر اور جنات کا اثر ختم ہوتا رہتا ہے۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ حاصل کرو، اس کا سیکھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا یہ موجب حسرت ہے۔ یعنی جو شخص سورہ بقرہ کا علم حاصل کرتا ہے تو سورہ بقرہ کو سیکھنا یہ اس کے لیے برکت کا باعث ہوگا، اور جو اس کو نہیں سیکھے گا وہ حسرت ہی کرتا رہ جائے گا کہ کاش میں اس کو سیکھ لیتا۔ اور یہ روایت سنن دارمی کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم کا مطلب اس کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمراد، کہ اس کی جو مراد ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ اس کو ذکر کر کے کیا مراد لینا چاہتے۔ اسی طرح اس کو سر القرآن بھی کہا گیا، یعنی یہ قرآن کا راز ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے فی کل کتاب سر وسر اللہ تعالی فی القرآن اوائل السور، کہ ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا راز جو قرآن میں ہے وہ سورتوں کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہی ہیں، اور وہ سورت کے ابتدائی آیتوں میں حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ وہ حروف ہیں، یہ نہ تو کوئی اسم ہے نہ کوئی فعل ہے، بس ان حروف کا ذکر کیا گیا، اور اس کا معنی اور مقصد وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الف لام میم کا مطلب یہ ہے ان اللہ اعلم، کہ اس کا مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی جانتا ہوں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں الف لام میم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ الف لام میم یہ کفار کے لیے، قریشیوں کے لیے یہ بطور چیلنج ذکر کیا گیا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ تم اپنی کلام، یعنی جو شعر و شاعری کرتے ہو اور لکھتے ہو اور مجلسوں میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتے ہو اور ایک دوسرے کو سناتے ہو، ایک شخص اپنا کوئی شعر لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں اپنا شعر کہتا ہے، کہ دیکھو پھر لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ کس کا شعر سب سے زیادہ وزنی ہے اور سب سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بطور چیلنج یہ کہا کہ یہ جو میری جو کلام ہے یہ بھی انہی حروف پر مبنی ہے، یہ میری کلام بھی انہی حروف سے بنائی گئی ہے جن حروف سے تم آپس میں بات چیت کرتے ہو، جن حروف کے ذریعے تم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو اور شعر و شاعری کرتے ہو، یہ میری کلام بھی انہی حروف سے بنائی گئی ہے۔ تو اب یہ میں تمہارے لیے بطور چیلنج یہ بات رکھ رہا ہوں، بطور تحدی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم کا مطلب اگر تم جان سکتے ہو تو بتاؤ۔ تو یہ الف لام میم قریش مکہ کے لیے بطور چیلنج کے طور پر ذکر کیا گیا۔ یہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے، غرض یہ کہ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، تمام ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے، یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو بولا جاتا ہے، اور جو چیز دور ہو، عربی کے اندر جو چیز دور ہو اس کو ذالکا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور قریب جو ہو اس کو ہاذا سے، یعنی ذالک الکتاب کا مطلب تو یہ بنے گا وہ کتاب، اور ہاذا الکتاب کا مطلب یہ کتاب،
یعنی جو چیز دور ہو اس کے لیے ذالکا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو چیز قریب ہو اس کے لیے ہادہ کا۔ اب ذالک الکتاب، بھئی وہ کتاب کا مطلب اب دیکھا جائے، کتاب تو ہمارے سامنے ہے، کتاب تو قریب ہے، اور اس کے لیے اسم اشارہ بعید کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیوں کیا؟ تو بلیغ اور فصحاء اور بلغاء اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں ذکر تو کی ذالک، اس میں اشارہ یہاں قرآن پاک کی تعظیم اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا۔ میرے خیال سے درمیان میں سگنل ڈراپ ہوئے ہیں، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے صاف اب؟ کوئی ایک بھی مائک کھول کے بتا دے تو کوئی۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب جیسے ایک عام طور پر کوئی کاتب یا کوئی ادیب اپنی کوئی کتاب لکھتا ہے تو شروع میں اس کتاب کا تعارف کراتا ہے کہ میں یہ جو کتاب لکھ رہا ہوں یہ کتاب کس حیثیت کی ہے، یا اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اس کتاب قرآن پاک کا تعارف اس انداز سے کرا رہے ہیں، لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک باقی نہیں۔ ھدی للمتقین، اور دوسرا یہ بتایا کہ اس کتاب کو ہم نے متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ متقی اس بندے کو کہا جاتا ہے، اس حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، المتقی من یتق الشرک والکبائر والفواحش، متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو شرک سے، کبیرہ گناہوں سے اور فحش باتوں سے بچا لیتا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب آگے متقی لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ متقین لوگ، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب کے ساتھ، یعنی متقی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون، وہ اقامت کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کی، ومما، اور اس چیز سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالارکان۔ ایک تو یہ کہ انسان زبان کے ساتھ اقرار کرے، دوسرا یہ کہ اپنے دل سے تصدیق کرے، اور تیسرا یہ کہ اپنے اپنے عمل کے ذریعے بھی اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ملتی تب تک ایک شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں کا التزام کرے، زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے، اور پھر اپنے آپ کو عمل پر بھی آمادہ کرے، اور عمل کر کے بھی دکھائے، جس سے پتہ چلے کہ یہ بندہ مومن۔ ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل اس کا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، یا وہ عمل کر کے نہیں دکھاتا، تو یہ بندہ بھی پکا مومن نہیں۔ یا ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی مومن نہیں۔ مکمل طور پر مومن وہ ہے جو زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اور عمل بھی کر کے دکھائے۔ اب متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہو،
انسان اس کو نہیں دیکھ سکتے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہم غیب پر ایمان لانا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے میزان کو نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم پھر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور پھر مومنوں کے لیے انعامات بھی ہیں اور کافروں کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، کہ ہم نے ایک چیز کو دیکھا نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیز نہیں، لیکن ہم غیب پر ایمان لائے ہیں۔ محض غیب پر ایمان لانا کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یقیم کا مطلب ہے یدیم، کہ جو مکمل طور پر اور ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَيُحَافِظُونَ، اور نماز کی وہ حفاظت کرے، اور حفاظت نماز کی نماز کے اوقات میں کی جائے، یعنی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر نماز کو پڑھا جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آگے اللہ نے فرمایا جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اس پر، اور متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جس کو آپ کی طرف اتارا گیا۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما، با میں نے ساتھ، ما اس چیز پر، انزلہ جس کو اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما وہ، اور ما اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جس کو اتارا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے لوگوں پر یا آپ سے پہلے رسولوں پر۔ یعنی ایمان والے وہ ہیں جس چیز کو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کتابیں تورات، زبور، انجیل جو پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا، صحیفے نازل کیے گئے، یہ تورات، زبور، انجیل کو نازل کیا گیا، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا تورات، زبور، انجیل اور صحف پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل جو ہے وہ قرآن کے اوپر کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ جو متقی لوگ ہیں یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے اس بات سے آگاہ فرمایا کہ یہ وہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور پھر بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، متقی اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی نے اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ان متقی لوگوں کی صفات کا ذکر کیا، ایک تو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، تیسرا وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، چوتھا کہ یہ جو قرآن آپ پر اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح جو کتابیں آپ سے پہلے رسولوں پر اتاری گئیں اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ صفات، ان صفات کے حامل لوگ، اب ان کے لیے ایک نعمت کا اور آخر میں انعام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، کامیاب ہے۔ علی ھدی من ربہم، یعنی یہ جو صفات، جن لوگوں کی صفات کا ذکر پیچھے کیا گیا، اگر لوگ ان صفات کے حاملین ہوں گے تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ المفلحون کا مطلب یہ ہے کہ الناجون والفائزون، یہ جہنم سے نجات پا جائیں گے اور جنت میں داخل ہو کر اپنے آپ کو یہ کامیاب کروا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیاتوں میں
اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کی صفات کا ذکر کیا، متقی لوگوں کا ذکر کیا، اور قرآن پاک کو لا ریب کہا کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کا اب ذکر شروع کر رہے ہیں۔ پہلے پکے مومن، پکے ایمان والے، اللہ کو تسلیم کرنے والے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب جو پکے قسم کے کافر ہیں، بے دین ہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اب اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، ان یقیناً الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کیا ڈرایا آپ نے ان کو، ام لم تنذرہم یا نہیں ڈرایا آپ نے ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ ان پر برابر ہے۔ سلیس ترجمہ اس طرح بنے گا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کا ڈرانا ان کو یا نہ ڈرانا یہ ان پر برابر ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، اسی طرح ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، غشاوۃ پردہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کفر کی چار قسمیں ہیں، ایک کفر انکار، دوسرا کفر جحود، اور تیسرا عناد، اور چوتھا نفاق۔ کفر انکار کہتے ہیں کہ جو اللہ کو سرے سے پہچانتا ہی نہیں، اور اسی طرح اور اللہ کو پہچاننے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا، یہ شخص سرے سے ہی کافر ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کفر کی وہ کفر جحود ہے، یعنی ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالی کو دل سے تو پہچانتا ہے، لیکن اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرتا۔ دل سے تو کہتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنے سے وہ عاری ہے، زبان سے وہ اقرار نہیں کرتا۔ جس طرح ابلیس کا حال ہے، وہ یہ تو جانتا ہے کہ اللہ ہے، اس نے یہ کائنات بنائی، اس نے یہ مخلوق بنائی، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، یہ ابلیس یہ تو جانتا ہے، لیکن اپنی زبان سے اس چیز کا وہ اقرار نہیں کرتا۔ اسی طرح کفر کی ایک قسم ہے کفر عناد، یعنی ایک بندہ ضد کی وجہ سے مسلمان نہ ہو، اسلام کو قبول نہ کرے، یعنی جو ضدی آدمی ہے وہ اللہ کو دل سے جانتا ہے کہ اللہ ہے، اور اپنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اعتراف بھی کرتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات ہے، دل سے بھی قبول کرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ ولا یدین بھی، اس دین کے مطابق، یعنی اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا، دل سے مان لیا، لیکن اس کے بعد وہ عمل کر کے نہیں دکھاتا، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا، تو اس کو کہتے ہیں کفر عناد۔ کفر کی چوتھی قسم ہے کفر نفاق، یعنی ایک بندہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں کفر نفاق۔ ظاہری طور پر لوگوں کے لیے تو وہ یہ ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، لیکن اندر کھاتے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا، تو اس بندے کا ایمان اور اس بندے کا ظاہری زبان سے اقرار کرنا یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ کفر کی جو چار قسمیں ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک قسم کا اگر کوئی مرتکب ہوگا تو وہ پکا کافر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ ان الذین کفروا، یہ ادھر جو کفار ہیں ان سے مراد جو ہے وہ اس وقت کے جو بڑے بڑے کافر تھے، ابو جہل اور دیگر، ابو لہب اور دیگر کفار، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی،
وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے حوالے سے یہ بات کہی کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے اوپر آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اس کو وعد و نصیحت کر کر کے تھک گئے ہیں اور وہ سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتا، تو آیا کہ اب وہ اس کو مزید وعد و نصیحت کرے یا نہ کرے۔ ایک شخص کو آپ نے وعد و نصیحت کی، اسلام کی دعوت دی، اس کو دین سکھایا، اس کو کوئی مسئلے کا علم آپ نے اس کو دیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اب کیا اب ایسے بندے کو تبلیغ نہ کی جائے جو ماننے کو تیار نہیں؟ تبلیغ کرنے والے کے لیے یہ بات ہے کہ وہ احسن طریقے سے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی وعد و نصیحت کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو، یا کوئی ہٹ دھرم آدمی ہے اس کو بھی آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹیں، اللہ آپ کو آپ کی تبلیغ کا اجر دے گا، لیکن جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ٹھہرے گا۔ آپ کا جو آپ کا جو دعوت دینا ہے وہ آپ کے لیے اجر کے طور پر لکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے کسی کو دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے جب ایک بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا ہوتا ہے اللہ اس نقطے کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جس نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ کا اس کے اوپر کوئی احساس نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، پھر اس نے دوسرا گناہ کیا، تیسرا گناہ کیا، چوتھا گناہ کیا، ہر گناہ پر اس کے دل کے اوپر نقطہ لگتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے، جس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے پلے کوئی بھی بات نہیں پڑتی۔ تو لہذا اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کلا بران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو زنگ آلودہ کر دیا۔ جب دل پر زنگ لگ جائے پھر بندے کے اوپر وعد و نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہی کیفیت اللہ نے یہاں بیان کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ جب کسی چیز کے اوپر مہر لگ جائے، سٹیمپ لگ جائے، تو اس کے بعد اس کے اندر کسی چیز کا داخل کرنا یہ ناممکن بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بوتل کے ڈھکن کو جب آپ بند کر دیں تو اب اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں جا سکتی۔ اسی لیے جس کا دل کالا ہو چکا ہے، گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے، جب تک وہ خود بذات خود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا، تو اس کا دل پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پہلے اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر پکے کافروں کا ذکر کیا اور ان کے حشر کا ذکر کیا کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جو منافقین ہیں، اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمانوں کی صف میں داخل کرواتے ہیں، لیکن اندرونی کھاتے اندر کھاتے ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن ان کے دل کی کیفیت یہ ہے وما ہم بمؤمنین، کہ ان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ یہ سمجھتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب یہ ظاہری طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، ہم روز حشر کو مانتے ہیں، لیکن اندر سے اندر کھاتے ان کے دل میں ایمان ابھی تک نہیں بیٹھا، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور یہ نہیں سمجھتے، اور ان کو شعور نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کہتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، دل کی بات تو ہمارے اندر ہی ہے، اور یہ لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ دھوکہ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اپنی ذات کو جو دھوکہ دے رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دھوکہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ دھوکہ ان کے اوپر یہ دھوکہ فٹ آ رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ خود کو دھوکے کے اندر مبتلا کر چکے ہیں، اور خود کو دھوکے کے اندر مبتلا کیا کرنا ہے کہ یہ ظاہری طور پر تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول نہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے اندر یہ داخل کروا رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ ان کی بیماری کو مزید بڑھائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے وہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، علیم بمانے مؤلم کے، یعنی وہ عذاب جس کو درد دیا گیا، دردناک عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے دل میں اسلام نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا، خبردار، انہم، یقیناً وہی، ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان کو شعور نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ الا، یہ حرف تنبیہ ہے، کسی کو متنبہ کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ انہم ہم المفسدون، انہم ہم المفسدون، یہ دو بار جو ضمیر کا اختیار کیا گیا ہے، یہ معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے یہی فساد کرنے والے ہیں۔ یہ جو ظاہراً تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، حقیقت کے اندر یہی فساد کرنے والے ہیں، اور انہیں کوئی شعور ہی نہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا یہ بے وقوف ایمان لائے۔ یہاں پر یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، یہاں بھی تاکید کے ساتھ اللہ نے ان کی بات کا رد کیا اور فرمایا الا، خبردار، حرف تنبیہ ہے، یہ متنبہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، الا انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں کو ملتے ہیں،
وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں آمنا ہم تو ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب یہ اپنے سرداروں اور اپنے رؤساء کو ملتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کو جا کر کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا. اور اللہ کا ان کے ساتھ مذاق کرنا کیا ہے؟ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے مذاق کرنے کی سزا دے گا. اللہ تو اب ان کے ساتھ کوئی مذاق کرنے والا نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان جو انداز انہوں نے اختیار کیا نا، انہیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو کہتا ہے میں تو یہ چکھاؤں گا مزہ، وہ کہتا ہے میں تجھے بھی چکھاؤں گا مزہ. مقصد ایک دوسرے سے بدلہ لینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. جب ان منافقوں نے اپنے سرداروں کو جا کر کہا انما نحن مستہزئون ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا. اور اللہ کا مذاق کرنا یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے کیے ہوئے عمل کی سزا دے گا اور ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے کہ یہ جو جس کام پہ لگے ہوئے ہیں ظاہری طور پر ایمان کا راستہ اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہیں، اور جبکہ حقیقت کے اندر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، فی طغیانہم یعمہون. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی کے اندر یہ جو انہوں نے سرکشی اختیار کی، بغاوت اختیار کی، ظاہری طور پر ایمان کا اور اسلام کا لباس اوڑھا ہوا، اور حقیقتاً ان کا ساتھ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی اس طغیانی میں، اپنی اس سرکشی میں یہ بہکے پھرتے ہیں. یہ دنیا کا معاملہ ہے، جو یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا. مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہدایت کو اپناتے، صحیح راستے کو اپناتے، گمراہی کو ترک کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو اپنانے کی بجائے گمراہی کو اپنایا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جو انہوں نے یہ تجارت کی ہے کہ حق کے راستے کو چھوڑ کر باطل راستے کو اختیار کیا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، ان کی یہ تجارت ان کو نفع بخش ان کے لیے ثابت نہیں ہوگی. وما كانوا مهتدين اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. مثلہم اب یہاں پر ان کا حال ذکر کرنے کے بعد کہ منافق تو وہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جبکہ حقیقتاً یہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دل کے اندر بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو بڑھائے گا، اور بیماری ان کے اندر نفاق والی ہے، وہ بیماری اللہ مزید ان کے اندر زیادہ کرے گا. پھر اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. ان کو جب کہا جاتا ہے کوئی شرم و حیا کرو، زمین کے اندر فساد کیوں برپا کرتے ہو، تم ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہو اور اندر کھاتے تم کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، مسلمانوں اور کافروں کو آپس میں لڑوا اور جھگڑوا رہے ہو. یہ زمین کے اندر لڑوانے اور جھگڑوانے والا فساد یہ تم کس لیے برپا کر رہے ہو؟ کہتے نہ بھائی نہ، ہم نے کوئی فساد نہیں مچایا، نہ ہی ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فساد مچائیں. اللہ کہتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. پھر ان کو کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، اس طرح اللہ کو مانو، اس طرح رسول کو مانو جس طرح صحابہ کرام نے مانا. یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے ہیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. اللہ کہتے ہیں یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں؟ صحابہ کرام تو عقل والے ہیں، فہم و شعور والے ہیں، حقیقتاً بے وقوف یہ خود ہی ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ جب مومنوں کو ملیں گے او جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم کہو تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تم جو کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن اندر کھاتے انہوں نے کافروں کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو تجارت کر رہے ہیں، یہ جو دھوکے بازی اپنے جس دھوکے میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو زیادہ دیر تک فائدہ دینے والا نہیں ہے.
یہ ان کی حالت اور ان کی کیفیت بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مثالیں بیان کی۔ منافقوں میں منافقین کا جو سب سے بڑا تھا اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جو کہ منافقوں کا سردار تھا۔ اور اس کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کی ہجرت سے قبل لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو اب مدینے کا سردار بنانا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ سے بڑا تو کوئی سردار نہیں تھا کہ جس کو مدینے کا کنٹرول دیا جاتا۔ تو آپ جب اسلام کا پیغام اور اسلام کی دعوت لے کے آئے تو آپ ہی کو لوگوں نے آپ ہی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور آپ پر ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا۔ اب اس بندے کو یہ تکلیف تھی کہ جو عہدہ اور جو منصب اہل مدینہ اہل یثرب مجھے دینے والے تھے وہ میری جگہ یہ لے گیا۔ تو شروع سے ہی اس بندے نے ظاہراً لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل تو کرایا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں یہ بندہ کافر تھا اور اسلام کو قبول کرنے۔ صحابہ کرام نے اتنا بھی کہا اللہ کے رسول جب یہ بندہ پکا منافق ہے تو آپ ہمیں حکم دے دیں، ہم اس کی گردن ہی اڑا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ اگر آپ اس کو ہی اگر اس کو قتل کر دیں گے تو کفار جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی بندہ مار دیا ہے، لہذا فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے اس کو کچھ نہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا وہ مسلمان تھا اور پکا مسلمان اور پکا ایمان والا تھا، اس کے دل میں نفاق کا ذرہ برابر بھی شبہ نہیں تھا۔ جب عبداللہ بن ابی یہ مرا تو اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ چلیں اور میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ تو وہی بندہ ہے کہ جس نے ہمیں فلاں فلاں موقع پر یہ نقصان پہنچایا، احد کے موقع پر اپنے 300 بندے لے کر واپس ہو گیا، فلاں جنگ کے موقع پر اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، فلاں موقع پر اس نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا، آپ اس بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے؟ اللہ نے آپ کو منع بھی کیا ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ ان کے لیے بخشش طلب کریں، یا آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے 70 مرتبہ کا کہا ہے، میں 70 مرتبہ سے بھی زائد اس کے لیے بخشش طلب کروں گا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچایا، دین کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی تڑپ یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ آپ نے جب اس کو قبر میں اتارا تو اس کو اپنے کفن دیتے ہوئے کفن کے لیے اپنا قمیض اتار کے دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ حکم نازل فرما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی بھی نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، ان کے لیے ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مشرک کے لیے بخشش طلب نہیں کی۔ ایک مشرک ہے یا منافق ہے اس کے لیے بخشش طلب نہیں کی۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کسی کو ظاہراً ہم فتوے لگاتے ہیں یار یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندہ فلاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی مجلس کے اندر فلاں فلاں بندہ منافق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو اپنی وفات سے پہلے ان تمام لوگوں کے نام بتا دیے تھے جن کے دل کے اندر نفاق تھا اور وہ مسلمانوں کی صف میں شامل تھے،
لیکن انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑا بھی نہیں اور اسلام کو قبول بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بندوں کا نام حذیفہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کے جنازے کا اعلان ہوتا اور بتایا جاتا کہ فلاں کا جنازہ ہے، تو کہتے تھے کہ حذیفہ بن یمان کو دیکھو کہ آیا کہ وہ اس جنازے کے اندر شریک ہوا کہ نہیں۔ اگر حذیفہ بن یمان اس جنازے میں شریک ہے تو ہم اس جنازے کے اندر شریک ہوں گے، اگر حذیفہ بن یمان اس جنازے میں شریک نہیں تو ہم اس جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بندہ منافق ہے۔ اب صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے کہ اگر وہ اس کسی مرنے والے کے جنازے میں شریک ہیں تو وہ شریک ہوتے، اگر وہ شریک نہیں تو وہ شریک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ فلاں بندہ منافق ہے، اور ان کو بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق ہے۔ نفاق کا تعلق دل سے ہے، کہ ہم نے یہ ساری باتیں پڑھی ہیں، نفاق کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے کہ کسی کے دل کے اندر کیا کیفیت ہے۔ کوئی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا دل اس کام کے حوالے سے کیسا ہے، یا کوئی نیکی کی بات کہہ رہا ہے، وہ دلی طور پر اس نیکی کی بات کو کہنے میں اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یا کسی نے اگر کوئی صدقہ کیا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا دل کیا کہتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم ظاہری طور پر یہ تو بھائی ریاکار ہے، یا یہ تو منافق ہے، یا یہ تو فلاں ہے، یہ ہمیں دیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اوپر ریاکاری کے یا نفاق کے فتوے لگائیں۔ منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ نفاق کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن منافقوں کی خبر ہوئی وہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا، اور آپ نے تمام صحابہ میں اعلان نہیں کیا فلاں 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 منافق ہے، بلکہ حذیفہ بن یمان کو آپ نے بتا دیا تھا کہ اس مجمع کے اندر فلاں فلاں بندے منافق، اور حذیفہ بن یمان ان منافقوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ لہذا مشرک کی بخشش کی دعا کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اب ہم بیٹھیں اور سوچیں کہ کون منافق اور کون منافق نہیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک اور بات ہے، قرآن پاک حدیث میں یہ بات ہے کہ آیت المنافق کی ثلاث، کہ منافق کی تین نشانی ہے۔ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے۔ یہ تین نشانیاں منافق کی بتائی گئیں۔ اب ہم ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی کے اوپر ہم یہ فتویٰ نہیں لگا دیں گے کہ بھئی اس بندے نے امانت میں خیانت کی، یہ بندہ منافق، اس بندے نے جھوٹ بولا، یہ بندہ منافق، اس بندے نے جھگڑا کرتے ہوئے گالیاں دی ہیں، یہ بندہ منافق۔ نہیں، ایسا کسی کو نہیں کہنا، بلکہ ایک اگلے کسی کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا، جھگڑتے ہوئے گالیاں دینا، اور امانت کے اندر خیانت کرنا، لوگوں سے غلط بیانی کرنا، یہ سب وہ کام ہیں جو منافق کی علامتیں۔ لہذا ہر ایک اپنے آپ کو ان علامتوں سے محفوظ رکھے۔ ان باتوں کی بیس پر ہم کسی کو یہ نہ کہیں کہ بھئی وہ جھوٹ بولتا ہے لہذا وہ منافق ہے، وہ جو ہے نا خیانت کرتا ہے لہذا وہ بھی منافق ہے، وہ جو ہے نا گالیاں دیتا ہے لہذا وہ بھی منافق ہے، وہ دھوکے باز ہے لہذا وہ بھی منافق ہے۔ ہم کسی کو اگر یہ تو منافق ہے، وہ بندہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آئے گا۔ لہذا کسی کو سمجھانے کے لیے ہم اس کی اصلاح کریں کہ بھائی اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہو تو یہ وہ کام ہے کہ جس سے جو منافق کی نشانی ہے، لہذا آپ ایسا کام نہ کریں۔ ہم اگر کسی کے اوپر ڈائریکٹ کفر کا یا شرک کا یا پھر نفاق کا فتویٰ لگائیں گے تو ہم اس کو راہ راست پر نہیں لا سکیں گے، بلکہ اس کو مزید ہم بگاڑ دیں گے۔